السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانیت کو بار بار ابھارتا ہے اس چیز پر کہ کائنات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات پر جب تم غور و فکر کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی پہچان ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو کریشن ہے، یونیک کریشن، اس کا تمہیں ادراک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے کہ قرآن میں بار بار ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ you have to be the blind devotees of Islam, you have to blindly believe in God. No, you have to use your rationality, you have to use your intellect. کیونکہ ایمان جو ہے یہ بلائنڈنس کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ اللہ کی کائنات پر غور کرو گے، اس کی خوبصورتی یا اس کی جو کائنات میں جو تنوع ہے، تنوع کہتے ہیں کہ اس میں جو ڈائیورسٹی ہے مختلف چیزوں کی، انسان جو ہے اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو کائنات کی جو تخلیق ہے یہ کسی اندھے قانون کے مطابق نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے جو اپنی ذات میں تنہا ہے، اور جس کا جو علم ہے وہ غیر محدود ہے، اور جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا خالق ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ ابھارتا ہے تمہیں، اللہ کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے لیے کائنات میں اور تمہارے اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ نشانی کس چیز کا؟ نشانی ہوتی ہے کہ جب تم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہو وہ کسی نہ کسی چیز کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں پر نشانی سے مراد ہے اللہ کی نشانی۔ جب تمہیں اپنے وجود کے اندر، اپنے ذات کے اندر اور کائنات کے اندر نشانیوں کا پتہ چل جائے گا تو الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ یو ٹو دا گاڈ، ٹو دا ایگزسٹنس آف گاڈ۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم اس پر تدبر اور تفکر کیوں نہیں کرتے ہو کہ الى الابل كيف خلقت، کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ اب دیکھیں آپ، وہ بھی ایک مخلوق ہے لیکن اس کی جو کریشن ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ الگ، یونیک، الگ انداز سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی جانوروں سے مختلف ہے۔ وہ ریگستانوں میں رہتا ہے، وہ کانٹے کھاتا ہے، جو کانٹے کھانا دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کے لیے وہی غذا ہے، اس کے لیے الگ ماحول جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کہتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے سپیشیس بنایا ہے، واسٹ بنایا ہے، کیسے پھیلا دیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور آپ کیوں نہیں دیکھتے ہو، آپ کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو یہ جو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کی طرف انسان جو ہے خوف زدہ ہوتا ہے، اتنے مضبوط چٹان والے پہاڑ ہیں، آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، نصب کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کی وجہ سے زمین کا جو توازن ہے وہ برقرار رہتا ہے، جو زمین کی بیلنس ہے۔ مثال والجبال اوتادا، یہ جو پہاڑ ہیں یہ کیلوں کا کام کرتے ہیں، جس طرح ایک نیڈل کام کرتی ہے۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں صحیح